اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج 26 رجب کا مبارک دن ہے، اور آج کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات بڑی مبارک ہے۔ اس رات کو شب معراج کہتے ہیں، یعنی کہ 27 رجب کی رات ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج جو وظیفہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو آپ نے 26 رجب کے مبارک دن پڑھنا ہے۔ اگر آپ 26 رجب کے دن یہ وظیفہ نہ پڑھ سکے تو آپ نے اس عمل کو 26 رجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی، جسے شب معراج کہتے ہیں، اس رات کو آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ ہے، اور سورۃ الکوثر کی فضیلت ہم اپنی بارہا ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، اور آپ کو بتا چکے ہیں کہ سورۃ الکوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو کفار والوں نے آپ کو اولاد کے تانے دینے شروع کر دیے، آپ کو ابتر کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا، اور جس میں فرمایا کہ اے نبی، ہم نے تو تمہیں حوضہ کوثر سے نوازا، پس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارے دشمن ہی بے نام و نشاں ہوں گے۔ دوستو، سورۃ الکوثر میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا، اور حوضہ کوثر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دستہ مبارک سے اپنی امت کو اس پانی سے سیراب کریں گے، اور جو بندہ ایک مرتبہ یہ پانی پی لے گا اسے کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ دوستو، سورۃ الکوثر کے ہم بہت سے وظائف آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، لیکن یہ بڑا مبارک دن ہے، بڑی مبارک رات ہے۔ جب آپ اس دن میں یا رات میں سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اس کی طاقت کئی ہزار گنا بڑھ جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ دیکھیں، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل بالخصوص رزق میں خیر و برکت کے لیے ہے۔ اور دوستو، بھائیوں اور بہنوں، رزق میں خیر و برکت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کی اور بھی بہت سی ضروریات کو پورا فرما دے گا، اور آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہ آئے تو آپ نے 3 دانے لونگ کے لینے ہیں۔ جب آپ 3 دانے لونگ کے لے لیں تو ان 3 دانوں کو کسی برتن میں ڈال کر آپ علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں۔ جب آپ علیحدہ تنہائی میں بیٹھ جائیں تو آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود و سلام پڑھنے کے بعد آپ نے 129 مرتبہ 129 ٹائمز سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، بنا کسی سے گفتگو کیے، بنا کسی سے بات چیت کیے۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے شروع میں ہی
آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے سورت الکوثر کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب آپ 129 مرتبہ سورت الکوثر کی تلاوت کر لے تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور جو لونگ کے 3 دانے آپ نے اپنے سامنے رکھے ہوں گے آپ نے ان 3 دانوں پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں کہ یا پروردگار میرے لیے اپنے رزق کے بند دروازوں کو کھول دے اور مجھے خیر و برکت والا رزق عطا فرما، کیونکہ پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم جب بھی رب سے مانگو تو خیر و برکت کی دعا مانگو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، خیر و برکت کی دعا مانگنے کے بعد جن لونگ پر آپ نے دم کیا ہوگا ان 3 لونگ کے دانوں کو آپ نے اپنے گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ دینا ہے۔ بس اتنا سا کام آپ نے کرنا ہے۔ پھر جب اگلا اسلامی مہینہ شروع ہو تو اس اسلامی مہینے کے پہلے ہفتے میں ہی یا پھر پہلے عشرے میں ہی کسی دن بھی آپ نے لونگ کے ان 3 دانوں کو نکالنا ہے، اور اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں 41 مرتبہ سورت الکوثر پڑھ کر ان پر دم کر کے دوبارہ انہیں اسی جگہ پر رکھ دے۔ اب اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اگر گھر میں رزق کی تنگی ہے تو انشاءاللہ وہ تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ اور اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اللہ رب العزت آپ کے قرض کا بندوبست فرما دے گا۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، شب معراج بڑی مبارک رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، جس رات اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی، اپنے پاس بلایا، راز و نیاز کی باتیں کی۔ تو اس رات کو آپ نے ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ اس رات آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے، پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے گا تو پھر ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 26 رجب کے دن پڑھنا ہے، اور بالفرض اگر آپ 26 رجب کے دن یہ عمل، یہ وظیفہ نہ پڑھ سکیں تو پھر شب معراج کی مبارک رات 26 رجب کا دن گزرنے کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ رات شب معراج کی رات ہے۔ تو اگر آپ آج 26 رجب کے دن یہ عمل نہ کر سکیں تو آج جو رات آئے گی اس رات کو آپ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع عطا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ زندگی میں دوبارہ یہ موقع ملے یا نہ ملے، جو موقع ملا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین انشاءاللہ۔ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔